السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بعض اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، پوری دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں، آپ کو اچھے برے، ترقی پذیر، ترقی یافتہ، ہر طرح کے ممالک دکھائی دیں گے. آپ کو بڑے بڑے ڈپلومیٹک ہیرا پھیریاں کرنے والے، بڑے بڑے طاقتور ممالک، بڑے بڑے چلاک ہوشیار لوگ دکھائی دیں گے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب آپ انڈیا پہ نظر ڈالیں گے، میں انڈیا کے عوام کی بات نہیں کرتا، ان بیچاروں کی کیا اوقات ہے. ویسے بھی وہ 90% تو انڈیا کی آبادی کو، جو رولنگ کلاس ہے، وہ آبادی سمجھتے نہیں. ناظرین کرام، آپ کو شاید اس بات کی حیرانگی ہو، انڈیا کی آبادی تو پتہ نہیں کہ 1.25 ارب 1.5 ارب سے قریب پہنچ رہی ہے. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں، ان میں یہ جو RSS ٹائپ، یعنی جو رولنگ پارٹی ہے، یہ جو برہمن واد ہے، یہ 5% سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور یہی رول کرتے ہیں ان پہ. یہ اپنے آپ کو بڑی اپر اور دنیا کی الگ قسم کی جنونی پاگل قسم کے لوگ ہیں. یہ جو ہندوتوا کے پرچارک ہیں، یہ جو مودی سرکار ہے. اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، یہ زبردستی اپنے آئین میں ان کو ہندو لکھتے ہیں. مثلا سکھ ایک الگ قوم ہے، ایک الگ نیشن ہے، آپ جانتے ہیں سب. یہ سکھوں کو انڈیا کے آئین میں ہندو لکھا جاتا ہے. دلت کا جہاں آپ جائیں، ان کے مندروں کے باہر، ان کے عبادت گاہوں کے باہر سب سے بڑے بڑے نمایاں لفظ میں لکھا ہوتا ہے وی آر ناٹ ہندوز. یہ ان کو ہندو کہتے ہیں، آئین میں بھی ہندو کہتے ہیں. اس پہ ان کا پھڈا پچھلے 60-70 سال سے چل رہا ہے. یہ جتنی نارتھ کی ریاستیں ہیں نا، یہ جو جہاں یہ 22 علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں 16-17 تو بہت ایکٹیو ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتا. یہ انہیں آئین کے مطابق زبردستی ہندو بنائے ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ اس بات پہ کانگریس اور یہ بھاجپائی گنڈے، ان کا اتفاق ہی ہوتا ہے، یہ ایک ہی طرح کے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ ہر جگہ پنگے بازی کرتے ہیں. پاکستان سے تو کرتے تھے، اب چین سے شروع کر دیے، نیپال سے کر دیے. آپ اندازہ کریں، چھوٹا سا غریب ملک ہے، اس کے 25-26 دیہاتوں پہ قبضہ کر لیا ہے. وہاں سڑکیں بنا رہے ہیں، زبردستی کی بنا رہے ہیں. وہ بیچارے جیسے تیسے بھی اپنی فوج لے کے وہاں بیٹھ گئے ہیں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ مودی کو ایک ایسا جھٹکا لگا ہے کہ میرا خیال ہے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے. وہ جھٹکا اس کو لگایا اصل میں صدر ٹرمپ نے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا دنیا کی، گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، ایپل ہے، جتنے بھی یہ سافٹ ویئر بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں جو کچھ ہیں تو یہ امریکن. لیکن ان سب کا کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، جو ان کے آفسز ہیں، وہ ان کا سارا بزنس جو ہے وہ چائنا میں ہے. چائنا میں ظاہر ہے ان کو کچھ ایسی رعایتیں ملتی ہیں، سستی لیبر ملتی ہے، جو بھی ہے وہ ان کو بڑا ہی راس ہے، وہ یہیں پہ کرتے ہیں. یہ مودی نے پتہ نہیں کیا، یہ عہد و چکر باز بندہ نا، الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کیا لالچ دیا ہوا ہے اس کو کس طرح بیوقوف بناتا ہے ٹرمپ کو، ٹرمپ اس کو بناتا ہے، اسرائیل کو کی اس کو پشت بنائی ہے. عجیب غریب طرح کے گنڈا گردی کا ماحول اس نے بنایا ہوا ہے. اور اس نے جناب صدر ٹرمپ کو چائنا کے حوالے سے، کیونکہ آج کل صدر ٹرمپ آپ کو چائنا پہ بڑا ناراض ہیں. وہ ناراضگی یہ ہے کہ چائنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب سے بڑکے مڑکے لگانے تک ہیں محدود ہیں. اب انہوں نے چائنا کی یہ جو چائنا میں کمپنی ہے نا امریکہ، ان کو کہا کہ تم چائنا سے نکلو اور انڈیا آ جاؤ، اپنا اڈا یہاں اپنے اڈے لگاؤ آ کے ادھر انڈیا میں. انڈیا نے چونکہ پہلے سے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا اس نے، یہ جو مطلب
یہ جو برائٹ انڈیا اور یہ وہ فراڈ اس نے بنائے ہوئے تھے مودی نے، ان کمپنیوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، پہلے تو یہاں سے نکلنے آسان نہیں ہے چائنا سے، جس طرح مطلب یہ بچوں کا کھیل تو نہیں نا کہ اتنے بڑے بزنس اٹھا کے راتوں رات وہ دفتر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا تو آئیں گے نہیں، ہم تو اس سے ویتنام جا سکتے ہیں، تھائی لینڈ جا سکتے ہیں، انڈیا نہیں آ سکتے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ، ان کو انڈیا والا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ انڈیا کی جو شکل دنیا کو نظر آ رہی ہے، اندھے تو نہیں نا دنیا، یہ جو ایک ہر روز آپ کو نا دنیا کے بڑے بڑے چینل پہ ایک لمبی قطار نظر آ رہی ہوگی، بڑی لمبی، ہزاروں لوگوں کی جو راستے میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، پانی مل رہا، وہ راستے میں مری جا رہے ہیں، ان کو پھینکتے جا رہے ہیں سینکڑوں پہ ریڑوں، جیسے ہجرت نہیں دنیا میں کہیں ہوئی تھی، اس طرح یہ قطار در قطار چلتے چلے جا رہے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ مزدور ہے انڈیا کے جو شہروں میں مزدوری کرنے آئے تھے، اب کرونا کی وجہ سے مزدوری تو رہی نہیں، واپس جانے کے لائق ہے نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں، بیچارے سینکڑوں میل کا سفر اپنی سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، اپنے یہ ہاتھ گاڑیوں پہ، بچوں کو سر پہ، یعنی بالکل وہ 47 والا ایک منظر جو ہے نا وہاں بنا ہوا ہے، ساری دنیا روزانہ دیکھ رہی ہے۔ اب یہ صورتحال دیکھ کے اتنی بڑی جو دنیا کی کمپنی ہے، وہ کیا صدر مودی کے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے پہ تو یہاں پہ آ جائیں گے؟ یہ بہت بڑا جھٹکا مودی کو لگا، اس کا ہو گیا دماغ خراب۔ اس خرابی دماغ کا سارا غصہ وہ اتارتے ہیں بیچارے مسلمانوں پہ۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کی بستیاں جلانے شروع کر دی، یعنی رات کو مسلمان بچے عورتیں گھر میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری بستی کو آگ لگا دی، مساجد سے نکال کر ان کو بے رحمی سے پیٹتے ہیں، ان کو سبزی نہیں بیچنے دیتے، بزنس نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں یہ پھیلا رہے ہیں، بیماری پھیلا رہے ہیں، کرونا پھیلا رہے ہیں۔ ایسے مکروہ چہرے والا انڈیا، اب اس کا دماغ خراب ہوا ہے تو وہ چائنا سے پنگے بازی شروع کر دی ہے، ادھر سے شروع کر دی ہے، نیپال کے ساتھ کیوں شروع کر دی ہے؟ اس پاگل پن سے انڈیا انشاءاللہ خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑا پکا ارادہ کیا ہوا ہے، اور میرا بھی ناقص جو تجربہ ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ دسمبر میں بڑی جنگ پر جائیں گے ہمارے ساتھ۔ اس حوالے سے بڑی پیشین گوئیاں بھی آج کل کی جا رہی ہیں، ہمارے نجومی حضرات اور پیر پنجر سرکار نے بھی اس حوالے سے کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پہلا جھٹکا پاکستان کو لگائیں گے بڑا زبردست، لیکن اس کے بعد جب ادھر سے کام شروع ہوگا تو وہ جانتے ہیں پھر کہاں تک جائے گا۔ عین ممکن ہے تب یہ جو آج ہم جہاد کی، غزوہ ہند کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کو پورا کر دے۔ یہ افواہ جو اڑی تھی، یہ جو طالبان سے بیان منسوخ کیا گیا تھا، اس میں کسی کی چلاکی تو ہوگی، لیکن اللہ کی حکمت بھی تو ہے، کیا پتہ اللہ اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کر رہا ہو۔ دیکھیے، کبھی غور کیجئے ان باتوں پہ۔ اب یہ پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے چلا تھا، G20 سے ذلیل ہو گیا، G7 میں ذلیل ہو گیا، مڈل ایسٹ میں چھتر مار رہے ہیں اس کی کمپنیوں کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ہمارا اپنا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ان کو کہاں کمپنسیٹ کرنے ہوگا؟ نکلو ادھر سے، نکلو، بندے نہیں اپنے واپس لے رہا۔ جس بل بوتے وہ دھمکیاں دے رہے تھے نا پاکستان کو، اب اللہ نے اس کا جنازہ ہی نکال دیا، اس کا بیڑے غرق کر دیا، تو کیا کرے گا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان کی اوقات یہی ہے، ایک دفعہ اپنا شوق پورا کریں گے یہ بڑا حملہ کر کے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو تباہی کا آغاز ہوگا نا، پھر اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس درخواست کے ساتھ ناظرین کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کیجئے، نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر کریں۔ آپ ہماری مدد اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تجویز
میری ٹیم کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے جس ایریا میں بھی آپ ہوں وہاں کے کوئی بھی بہت اہم شخصیت، بہت اہم سے مراد کوئی وی آئی پی شخصیت نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی ملکی راز موجود ہے، کسی نے 65 کی جنگ میں حصہ لیا تھا یا 71 کی جنگ میں، اور وہ کوئی ایسی بات بتانا چاہتے ہیں جو لوگوں کو علم نہیں ہے، تو آپ ہمیں 5 منٹ کے حد تک 5 منٹ تک کی ایک اس کی واٹس ایپ پہ بنا کے گفتگو ان کے ساتھ کر کے 03009468 03009468 اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو، اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہوئی تو اس کو بہتر کر کے قوم تک یہ ساری معلومات پہنچائیں گے. آپ کا بہت شکریہ.